السلام علیکم. ہیئر از دا ایپیسوڈ 10. نمبر ڈائل کر رہا تھا اور بڑی روانی کے ساتھ وہ ایک لمحے کے لیے دم بخود رہ گئے تھے. 2 سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی. انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریڈائل دبا دیا. سالار تمہیں شاہ نواز کا نمبر معلوم ہے؟ انہوں نے حیرانی کے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا. ہاں، بڑے اطمینان سے جواب دیا گیا. کیا نمبر ہے؟ اس نے بھی روانی کے ساتھ وہ نمبر دہرا دیا. وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے اعداد سے واقف ہوگا. اور پھر وہ نمبر. تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا؟ میں نے خود سیکھا ہے. کیسے؟ ابھی آپ نے ملایا تھا. سالار نے ان کے دیکھتے ہوئے کہا. تمہیں گنتی آتی ہے؟ ہاں مجھے گنتی آتی ہے. کہاں تک؟ 100 تک. سناؤ. وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا. ایک ہی سانس میں اس نے انہیں 100 تک گنتی سنا دی. سکندر عثمان کے پیٹ میں بل پڑنے لگے. اچھا، میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں. میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا. انہوں نے ریسیور اس سے لیتے ہوئے کہا. اچھا. سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا. سکندر عثمان نے ایک نمبر ملایا اور پھر فون بند کر دیا. سالار نے فوراً ریسیور ان سے پکڑ کر انہی کی روانی کے ساتھ وہ نمبر ملایا. سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا. وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا. انہوں نے یک کے بعد دیگرے کئی نمبر ملائے اور پھر سالار سے وہی نمبر ملانے کو کہا. وہ کوئی غلطی کیے بغیر وہی نمبر ملاتا رہا. وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا. انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا. میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی. میں تو بس کچھ دن پہلے اسے چند کتابیں لا کے دی تھیں اور کل ایک بار اسے ہی اس کے سامنے 100 تک گنتی پڑھی تھی. انہوں نے سکندر عثمان کے استغفار پر کہا. سکندر عثمان نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا. وہ سناتا گیا. ان کی بیوی ہکا بکا اسے دیکھتی رہی. دونوں میاں بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے بچی کا ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنے باقی بچوں کی نسبت اسے جلد ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا اور اسکول میں بھی وہ اپنے غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ہی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا. اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے. عام بچوں کی نسبت اسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں. اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہوگا. نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی. سکندر عثمان اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکالوجسٹ کی باتیں بڑے فخریہ انداز میں سنتے رہے. اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں اب وہ سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے. وہ ان کی سب سے چہیتی اولاد تھا اور انہیں اس کی کامیابیوں پر فخر تھا. اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا اور دوسری ٹرم کے بعد اس سے اگلی کلاس میں. اور اس وقت پہلی بار سکندر عثمان کو کچھ تشویش ہونے لگی. وہ نہیں چاہتے تھے سالار 8-10 سال کی عمر میں جونیئر یا سینئر کیمبرج کر لیتا، مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا.
میں چاہتا ہوں آپ میری بیٹی کو اب پورے 1 سال کے بعد ہی اگلی کلاس میں پروموشن دیں۔ میں نہیں چاہتا وہ اتنی جلد اتنی اب نارمل طریقے سے اپنا اکیڈمک کریئر ختم کر لے۔ آپ اس کے سبجیکٹس اور ایکٹیویٹیز بڑھا دیں، مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں۔ ان کے اسرار پر سالار کو دوبارہ 1 سال کے اندر ڈبل یا ٹرپل پروموشن نہیں دیا گیا۔ اس کے ٹیلنٹ کو اسپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چیلنجز کیا جانے لگا۔ شطرنج، ٹینس، گولف اور میوزک، وہ 4 شعبے تھے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی، مگر اس کا مطلب نہیں تھا کہ وہ خود کو صرف ان 4 چیزوں تک ہی محدود رکھے۔ وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا تھا۔ اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ گیم یا اسپورٹ سے اسے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتا تھا۔ جویریہ، پروفیسر اطمینان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دے دینا۔ امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی۔ امامہ نوٹ بک کھول کر صفحے پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے ایک خیال آیا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ اس نے امامہ کو مخاطب کیا۔ امامہ نے نوٹ بک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں۔ کیا مطلب؟ تمہیں پروفیسر اطمینان کا لیکچر بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ وہ بوڑھا پڑھاتے ہیں؟ بس مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کو دیکھتے رہی۔ جویریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی؟ ڈسٹرب ہو کسی وجہ سے؟ جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ڈسٹرب؟ وہ بڑبڑائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف کتابیں اپنے سامنے رکھے بیٹھی ہوئی تھی، مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری۔ جویریہ نے اس کا عذر دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر تم اتنی چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ جویریہ اس کی ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ نہیں، میں کیوں چپ رہوں گی؟ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو پہلے ہی کی طرح بولتی ہوں۔